الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ عزیز محترم مولانا قاری غلام عباس سعیدی صاحب یہاں اس علاقے میں جامعہ سعیدیہ نور القرآن قائم کر رہے ہیں، اور یہاں پر قرآن کی روشنیاں بکھیرنا اور لوگوں کو دین سے شناسائی پیدا کرنا اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنا اور لوگوں کی دینی مذہبی فکری رہنمائی کرنا، یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ مولانا منظور سعیدی صاحب کی دعوت پر اور ان کے ترغیب دلانے پر اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے حصہ بھی ملایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم سے آپ کو اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے. لیکن آپ کو کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو ہوگا کہ جب پیٹرول 1 لیٹر 250 روپے کا ہو جائے تو اس وقت 500 روپے 2 لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے. تو تعمیر کتنی مشکل ہو گئی ہوگی، کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے علاقے میں اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے حصہ ملاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ نیک کام رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگا، اور اس کے کرم سے آپ کے لیے جنت میں گویا جگہ خاص کرنے کا بہانہ بن جائے گا. حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، صرف قرآن کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے اور اس تعلیم کی ضرورت کے حوالے سے چند باتیں کرنی. بات اگر علم کی ہو تو علم کی فضیلت تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہاں جتنے علماء ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی شیطان جتنا علم رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. لیکن شیطان کی کوئی عزت کرے گا؟ شیطان تو مردود ہے، ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محض علم کی بنیاد پر فضیلت ہوتی تو شیطان کی بڑی عزت ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں واقع ہے نا سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعہ آپ پڑھیں اور اس کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ علم کس کا زیادہ ہے. اس واقعے کی روشنی میں علم حضرت خضر علیہ السلام کا زیادہ ہے. اور ذرا علماء سے پوچھئے کہ مقام اور مرتبہ کس کا بلند ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، مرشد کریم زندہ باد.
تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا پریشان ہیں، میں کھڑے ہو کے بولوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ٹھیک ہے بھائی؟ تو حضرات مکرم آپ تشریف رکھیے۔ جہاں تک علم کی فضیلت کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم علم نافع کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مولا وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہے۔ اچھا، نفع کی بھی عجیب کہانی ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم نے 2 پیسے زیادہ کما لیے تو ظاہر ہے نفع زیادہ ہو گیا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے کچھ نصیحت بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز راہ ہدایت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس کی آواز ذرا تھوڑی ہلکی کر دے بھائی۔ صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام تو تقریباً سب عرب لوگ ہیں نا، اور عرب لوگ وہ ہیں جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، کلام و بیان پر اپنے عبور پر غرور کی حد تک فخر ہے۔ اب جن کو اپنی زبان دانی پر، کلام و بیان پر، عبور پر فخر ہو، غرور ہو، ناز ہو، ان سے پوچھا جائے تمہیں فلاں لفظ کا مطلب آتا ہے تو عجیب بات لگے گی، لیکن وہ صحابہ کرام ہیں، میرے آقا کریم کے تربیت یافتہ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی لفظ کا مطلب پوچھنا مقصود نہیں ہے، کوئی سبب دینا مقصود ہے۔ عرض کی آقا آپ فرمائیے، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، حساب کتاب کے لیے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں، اور یہ خوف کا مقام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اچھا، یہاں پر میں نصیحت کے طور پر ایک بات کرتا ہوں، اب بھی کرتا چلوں۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، معلوم ہے؟ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہو اور ہماری عادت ہو تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب وہ نامہ اعمال دینے کے لیے فرشتے آئیں تو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں۔ کیا پتا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک امکان کی بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ حضرات مکرم، نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتا، تو نے جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم و دوری کیوں کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو قیامت کے دن بھی داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا۔ تو یہ نامہ اعمال موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، سب ایک ایک چیز موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، انہوں نے درج کیا ہے اس میں ہمارے اعمال۔ جب یہ اعمال درج کر رہے تھے ہمارا کوئی بندہ تھا نگرانی کے لیے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے۔
مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے کوئی چکر چلایا ہے، اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے. مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا. ٹانگیں گواہی دیں گی مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا، آنکھیں گواہی دیں گی مولا ہم سے بھی مدد لی تھی اس نے، اور عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا. ذرا سوچئے کیسا کڑا وقت ہوگا. اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں دنیا میں ارباب اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو اس کو خوف یا لالچ سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ لگے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں تو اپنے خلاف گواہوں کو اس طرح چپ کرا دیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں. خشک موسم کو تصور میں برابر رکھنا، خشک موسم کو تصور میں برابر رکھنا، چشم نم کل کے لیے اشک بچا کر رکھنا. معاف کیجیے بات دور نکل گئی، لیکن ذرا ایک بات اور کرتا چلوں، ذرا یہ بتاتا چلوں کہ انسان بھی کیا چیز ہے، اس کا ذہن کہاں تک مار کرتا ہے. ایک دفعہ ایک محفل میں اسی طرح بیان کر رہا تھا اور بتایا کہ اس طرح ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو محفل میں ایک بیرسٹر ایٹ لا، ماہر قانون تشریف فرما تھے. کہنے لگے بڑے بھولے بن کے معصوم بن کے پوچھتے ہیں قاضی صاحب یہ بتائیے یہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کے حکم پر بولیں گے نا، اس کی مرضی سے کلام کریں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے حکم پر اس کی مرضی سے بولیں گے. کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول بھی ہوتی ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا کہاں مار کر رہی ہے انسان کی عقل کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گواہی قابل قبول ہی نہیں ہونی چاہیے قانون کی روشنی میں. میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب کائنات ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کے اور ہمیں جہنم میں ڈالنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے، تو کیا رب کو کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ کہ ہم اس سے توبہ کے طلبگار ہیں، لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر وہ ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو کیا وہاں جا کے دھرنے دو گے، احتجاج کرو گے، جلوس نکالو گے، کیا کرو گے؟ پڑے رہو. اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ گواہ پیش کر رہا ہے تو اس کو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق ہے. یہ تو سارا سلسلہ صرف اس لیے ہے کہ مجرم کو بتایا جائے، بابر کرایا جائے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے، اپنا کیا ہوا بھر رہا ہے. رہی یہ بات کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ یہاں دنیا میں اگر ایسے گواہ پیش ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جج کو گمراہ کر دیں گے، حقائق کو مسخ کر دیں گے، انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. لیکن جب مسند انصاف پر خود رب کائنات جلوہ فگن ہو اس کو بھی کوئی گمراہ کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ امام اہل سنت. اور حضرات مکرم یہاں پر ذرا ایک ذوق کی بات بھی کرتے چلوں، نصیحتیں تو سن سن کے آپ تھک گئے ہو. یاروں ذرا سوچو جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے دل کو مفتی بنا لو اور اس سے پوچھو کہ اگر اس وقت ہمارے ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ ہمیں چوم کی آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ معاف کیجئے بات کہیں سے چلی کہیں جا نکلی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کی آقا آپ فرمائیے. فرمایا جب قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو ایک شخص ایسا ہوگا، ویسے تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے لیکن آقا کریم مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی،
حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، صدقات، خیرات، روزے، نہ جانے کیا کچھ، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے۔ اور رب کائنات نے قانون بنا دیا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ یہاں دنیا میں ارباب اقتدار اپنی مونچھوں پہ تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ کمینے ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کی زمین دبا لی ہے اور رقم ہتھیا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز بھی ہمیں خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، پولیس بھی ہمارے دھیرے پہ نہیں آ سکتی، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ چیختے رہے، چلاتے رہے، فریادیں کرتے رہے، درخواستیں دیتے رہے، ان کی کون سنے گا؟ یہ کمینے کیا ہیں؟ ان کی اوقات وہاں اس عدالت میں پتہ چلے گا۔ رب کائنات نے بتا دیا ہے کہ کوئی حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے، بلکہ رب کائنات خود بھی اس قانون کی پاسداری فرمائے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن وہ خود بھی اس قانون کی پاسداری اس حد تک فرمائے گا کہ اگر اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، اسے رو لگانے والا، پیگے بڑھانے والا، اب جو اس سے رو لگانے والا ہے وہ جان بوجھ کر تو کسی کا حق نہیں کھائے گا، لیکن انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھ رہا ہو جو اس کا حق نہیں ہے، اب اس غلط فہمی اس نے لے لی وہ چیز، اس نے حق مار لیا کسی کا، تو رب کائنات تو اس کو خود بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن وہ قانون کی پاسداری فرمائے گا، خود معاف نہیں کرے گا۔ جس بندے کا حق اس کے ذمے ہے اس کو بلائے گا، اس سے فرمائے گا اگر تو یہ اپنا حق اس بندے کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمے بنتے ہیں میں تجھے معاف کروں گا۔ وہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا، مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حلال حرام میں گڑبڑ کی تھی، گناہ کیے تھے، مولا وہ سب میری خطائیں، لفظ سے گناہ، وہ یہ ایک حق معاف کرنے کے چکر میں اگر معاف ہوتی ہے، مجھے تو یہ سودا دل و جان سے منظور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، بہرحال حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اب اس کے ذمے بہت سے حقوق ہوں گے، اب حق معاف کرانے کے لیے نکلے گا، مثلا پہلے بندے کے پاس پہنچے گا، سبحان اللہ، دیکھ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں بڑا شرمندہ، بڑا نادم، مجھے بڑے شدت سے احساس ہے میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، اللہ نام پہ معاف کر دے۔ وہ بندہ کہے گا میاں یہ میدان محشر ہے، یہاں اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی، میزان لگا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، آ گیا بڑا اللہ نام پہ معافی دینے والا، جا اپنا راستہ پکڑ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جب یہ دیکھے گا کہ اس طرح تو معافی نہیں ملتی، اب کیا کروں؟ اچھا سوچ سمجھ کر کیلکولیشن کر کے ایک اور ترکیب سوچے گا، کہے گا اچھا ایسا کر، اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو مثلا یوں کہے گا کہ میں اپنے تہجد کے ثواب تجھے دیتا ہوں۔ اگر وہ بندہ یہ سوچے گا میں تو راتوں کو اٹھا نہیں، میں نے تو نیند خراب کی نہیں، میں تو رب کی بارگاہ میں راتوں کو اس طرح پچھلی رات کے پہر سجدہ ریز ہوا نہیں، اور یہاں میدان محشر میں بیٹھے بٹھائے تہجد کا ثواب ملتا ہے تو مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا، ادھر سے اس کے تہجد کے ثواب اس کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح باقی لوگوں کے پاس جائے گا حقوق معاف کرانے کے لیے، جیسے جیسے حق کھائے ہوں گے، اس نے دبائے ہوں گے، ویسے ویسے اس کو ثواب دینے پڑیں گے۔ ممکن ہے کسی کا ایسا حق مارا ہو کہ حج کا ثواب دے کے معاف کرانا پڑے، کسی کو عمروں کا، کسی کو فرائض کا، واجبات کا، کہیں ہو سکتا ہے نوافل سے کام چل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ حقوق معاف کراتے کراتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمام اعمال برابر ہو جائیں گے، اب پلے کوئی نیکی نہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ دینے کو کچھ ہے نہیں، بارگیننگ کر نہیں سکتا، مول تول کے لیے کچھ پلے نہیں، اب وہی آہوزاری، وہی پرانا طریقہ، وہی منت سماجت اور وہی پرانا جواب، اس طرح معافی نہیں ملتی یہاں، اب کیا کرے؟ پلے تو کچھ ہے نہیں، دے تو سکتا نہیں۔ ایک اور ترکیب آزمائے گا، کہے گا اچھا ایسا کر، اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دینا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے
یہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اگر وہ بندہ سوچے گا کہ بھئی میدان محشر میں اگر میرا نام اعمال ہلکا ہو رہا ہو اور اس گناہ سے جان چھوٹ رہی ہو تو پھر تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا, ادھر سے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں آ جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو اس کی اپنی نیکیاں تو پہلے برابر ہو چکی, وہ سب ختم ہو چکی. الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا ہوگا. وہ شخص ہوگا مفلس, وہ ہوگا قلاش اور کنگال, وہ ہوگا غریب و نادار. حدیث تو آپ نے سن لی. سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال, دولت, زر و جواہر, زمین, جائیداد, بینک بیلنس یہ ہماری کمائی ہے. حدیث مبارکہ سے پتہ چلا آقا کریم کا فرمان یہ ہے کہ اصل کمائی تو نیکی ہے. اصل کمائی نیکی ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ 2 پیسے کمانے کا موقع ملے تو بڑے خوش. دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بعض اوقات شکایت کرتے ہیں یار وہ فلاں بندے نے بلایا تھا نا, میں اس کا گھر چلا تو گیا لیکن یارو وہاں جا کے پھنس گیا, میں نماز پڑھنی پڑ گئی تھی. چاہے جی اذان ہو بھی رہی ہے تو یہاں ہم آپس میں کوئی گپ شپ تو نہیں کر رہے نا بھائی, قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث کی بات ہو, اس طرح دینی مذہبی تقریر ہو تو نماز کے دوران بھی وہ جاری رہ سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب وہ ماشاءاللہ اذانیں کوئی ایک تو ہوتی نہیں کہ ایک اذان ہوئی تو بس معاملہ پورا ہو گیا. بہرحال اب آپ نے متوجہ کیا ہے تو اس اذان کے لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. السلام علیکم.